اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم۔ نور حدیث سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد اور آباد ہوں اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک اور نورانی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال الامام الجواد الثقۃ باللہ ثمن لکل غال وسلم الی کل عال۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی معنوی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الثقۃ باللہ، اللہ کے اوپر توکل کرنا، اللہ پر ٹرسٹ اور بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، ثمن لکل غال، ہر قیمتی شے کی قیمت ہے، وسلم الی کل عال، اور ہر اونچائی تک، ہر بلند مقام تک پہنچنے کے لیے سیڑھی ہے۔ اللہ کے اوپر اعتماد کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر ٹرسٹ کرنا، یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ ہم اللہ پر ٹرسٹ کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں۔ توکل کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور قرآن کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ متوکلین سے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ توکل صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے، ہم کو اللہ پر ٹرسٹ ہے، بلکہ ہماری پریکٹیکل لائف میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں اور ہم کو مقدمہ کی نوبت آ جاتی ہے آپسی اختلاف کی بنا کے اوپر، تو ہم ایک وکیل کے اوپر، ایک لائر اور ایڈوکیٹ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ جب ہم مریض ہو جاتے ہیں اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے جسم کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے پرسکرپشن کے اوپر، اس کے نسخے کے اوپر عمل کرتے ہیں، چونکہ ہم کو اپنی صحت پیاری ہوتی ہے، ہم کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے اسکول میں جاتے ہیں، ایڈمیشن کے لیے، داخلے کے لیے، تو ہم کو ٹیچر کی بات پر بھروسہ ہوتا ہے، یا جب مکان بنوانا ہوتا ہے تو ہم کو انجینئر کی بات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے انجینئر کہتا ہے ہم اس طریقے سے اس کو سامان پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہمارا مکان بناتا ہے۔ لیکن جتنی مثالیں میں نے دیں، ان سب میں یہ بات سمجھنے کی ہے اور دل میں اتارنے کی ہے کہ چاہے وہ وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، استاد ہو، انجینئر ہو، یہ سب وسیلہ ہیں، یہ سب وسیلہ ہیں، اور یہ ان اسباب کو فراہم کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اصل جو ہم کو بھروسہ کرنا ان تمام امور میں، یہ میں نے صرف 3-4 مثالیں دی، تمام امور میں جو ہم کو بھروسہ کرنا ہے اور جسے ہم توکل کہتے ہیں، توکل کرنا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمام اسباب ہیں اور اسباب کو اللہ نے فراہم کیا ہے، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ مسبب الاسباب خداوند متعال کی ذات ہے۔ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، جب مریض ہوتے ہیں یا پھر مکان بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی مقدمے میں پھنسے ہوتے ہیں، تو اللہ کو انسان بھول جاتا ہے، وہ پورا اس کا اعتماد، بھروسہ، توکل، ٹرسٹ صرف وہ وکیل کو پر کرتا ہے۔ لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسبب الاسباب خدا کی ذات ہے، لہذا ہم کو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ امام نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا میں اگر کسی بھی قیمتی سے قیمتی شے کو اگر ہم چاہتے ہیں اور کسی عالی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے سیڑھی اور قیمتی شے کے لیے قیمت جو ہے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر اعتماد ہے، اللہ کے اوپر توکل ہے۔ آپ دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے جسے احسن القصص کہہ کر پکارا، وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ جناب یوسف کو کہ بھائیوں نے اپنے تیے ان کو اندھے کنویں میں جس کے اندر پانی نہیں تھا اس کے اندر ڈال دیا، لیکن جب اللہ نے جس کو عزت دی اور جناب یوسف نے اللہ پر اعتبار کیا، اللہ پر توکل کیا،
تو وہ ایک دن تمام صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے، تمام مصیبتوں کو، تمام امتحانات کو پاس کرتے ہوئے ایک دن وہ عزیز مصر بن گئے۔ یہ اللہ کی ذات تھی، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسے کا نتیجہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کو جب منوں اور ٹنوں لکڑیوں میں نمرود نے ڈالا تو اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ جناب ابراہیم کو اللہ پر اتنا توکل تھا کہ آپ نے کہا کہ حاجت ہے لیکن تم سے نہیں ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا رب، میرا خدا میرے حالات سے واقف ہے۔ یہ ہے توکل کی انتہا، یہ ہے توکل کی انتہا۔ اور اس کا آخری اور سب سے بہترین نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہم سب کے لیے کربلا کا میدان اور امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات بہترین نمونہ ہے کہ کسی جنگ کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آرمی ہونا چاہیے، فوج ہونا چاہیے، لشکر ہونا چاہیے، افراد ہونا چاہیے، ویپنز اور ہتھیار ہونا چاہیے، اسلحے ہونا چاہیے، جوانوں کو، لڑنے والوں کو سیر ہونا چاہیے، سیراب ہونا چاہیے۔ لیکن کربلا میں ان تمام میٹرلسٹک چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی، تمام مادی چیزوں میں سے کوئی بھی مادی چیز نہیں تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ اسلحے تھے، نہ فوج کی کثرت تھی، اور جو گنے چنے افراد تھے وہ بھی کھائے پیے نہیں تھے بلکہ 3 دن کے بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے۔ لیکن اللہ اکبر، امام عالی مقام کا اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل اس قدر تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آپ کو اللہ کی ذات پر توکل تھا، بھروسہ تھا، اور آپ نے کربلا کی جنگ کو فتح کیا۔ اور جیسے جیسے عصر کا وقت قریب آ رہا تھا، آپ کی شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام علیہ السلام مضطرب و پریشان ہوتے، لیکن روایتوں کے مطابق آپ کے چہرے پر نور تھا، آپ کا چہرہ شاداب نظر آ رہا تھا۔ تو یہ اللہ پر توکل اور بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ آئیے خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے اوپر توکل کریں تاکہ ہم دنیا میں قیمتی سے قیمتی چیز کو حاصل کر سکیں اور اونچے مقام کو حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو متوکلین میں شمار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔